آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ خبریں کو ایڈیٹوریلز کو سنتے ہیں, خبر لیتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پلس کیا ہے ہماری صحافی برادری کا, اور ساتھ ساتھ جمہوری انداز میں جمہوریت کی, چاہے وہ پارلیمان کا یا سوسائٹی کا یا میڈیا کے فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے امداد سمرو صاحب کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں, تو آپ شکر گزار ہیں. ہم بلاول صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ میں پہلی بار براہ راست جو ہے وہ پروسیڈنگ کو چلایا گیا, نشر بھی کیا گیا. آپ نہیں سمجھتے ایک اہم مسئلہ ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اسی طرح سے اوپن پروسیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ پوری پاکستان اور پوری دنیا دیکھے, اور الیکشن ایک اہم مسئلہ ہے اور بڑھ وقت الیکشن ہو سکیں اور ساری کورٹ پروسیڈنگ بھی سامنے. میرا خیال میں یہ اب جو کیس چل رہا ہے پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے, یہ پارلیمان کی بالادستی کی, پارلیمان کی سپریمیسی کی, ہمارا کانسٹیٹیوشن کا بیسک فنڈامنٹل جو رائٹ آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, اور ادارے کے پاس ہے, وہ اس سے اوپر اس کے بارے میں ہے. اور اس لیے کہ یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے اور ایک قسم کا عدالت کا خود اس میں اسٹیک ہے, تو یہ اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا جو ایک مناسب فیصلہ ہے, جو ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ اس کیس کو سنے اور اس کیس کے بارے میں فیصلے دیں. جہاں تک دوسرے کیسز ہیں اس پہ پھر اب چیف جسٹس صاحب کا اور اس کا کورٹ کی مرضی ہوگی کہ الیکشن کے حوالے سے فیصلے وہ ان کے اب اس کیس کے نتیجے پہ یہ پھر سامنے آئے گا کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے ابھی تک تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا ثوابدید ہے. تو اگر یہ کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بینچ کی تعیناتی کے بارے میں زیادہ کلیئرٹی. یہ فرمائیں کہ آپ نے جو سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں کچھ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا, تو اتنے دن تو گزرے ہیں, اس میں کچھ ایسے کچھ سی بی ایمز نظر آئے ہیں جن کی آپ ریکوائر کر رہے تھے, یا کیا ہو سکتے ہیں وہ سی بی ایم؟ میں پریفر کرتا ہوں کہ میں جو ہم نے اس دن سی سی میں جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے اعتراضات ہیں, اس پہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیے ہیں کہ ہمارا اعتراضات کو دور کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے ہر دن وہ شکایتیں بار بار رکھ لوں. تو ہم والد صاحب کو اتنا سپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے میرا خیال میں آپ سب کو نظر آ رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ کس سے ہے؟ الیکشن کمیشن سے ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ہے, یا سپریم کورٹ سے ہے؟ تو یہ تو کلیئر کریں. مسلم لیگ نواز سے ہے. آپ عوام کی پلس پہ ہوتا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پلس اس وقت کیا کہہ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے, کب ہوں گے؟ میں اسٹیبلشمنٹ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے اور قانون کے طریقے سے وہ الیکشنز میں اپنا انشاءاللہ تعالی حصہ دیں گے. جہاں تک الیکشنز کب ہوں گے ڈیٹ اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, نہ میرے پاس ہے, نہ کسی اور کے پاس ہے, وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو ڈیٹ کے حوالے سے اور اسکیڈول کے حوالے سے وہاں تو پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ واضح ہے. وہاں ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن اسکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے. تو اس مطالبہ کو تو میں ضرور ریت رہی ہوں.
पंजाब के कौन आप कोई मेरा ये آپ کر لیں कोई मेरा आपने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को तरक्याती फंड मिल रहे हैं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के बंद हो गए थे, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड आप मांग रहे हैं? या ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की बात नहीं है। जहाँ तक तरक्याती फंड्स के मंसूबे हैं, आपका कानून वाज़ेह है, जो अप्रूव स्कीम्स हैं, जहाँ वो आपको नजर आ रहे हो, या आपका सूबाई बजट, वफाकी बजट, यहाँ तक कि आपके डिस्ट्रिक्ट्स के लोकल बॉडीज की बजट, अगर उन स्कीम्स को अप्रूव किए हैं तो उनको चलना चाहिए। अगर सिर्फ 90 दिन का रुकावट की बात होती तो फिर शायद कोई मसला नहीं होता, मगर इसलिए कि हमें डेट भी नजर नहीं आ रहा है कि इलेक्शंस कब है, तो ये सवाल काफी एक सीरियस सवाल है। ऐसे नहीं हो, एक्सक्यूज मी, ऐसे नहीं हो सकता है कि सूबा सिंध में आप जो बजटेड स्कीम्स है उनको इजाजत नहीं दें, आप वफाक में ऑन गोइंग स्कीम्स को इस तरीके से जो बजट है वहाँ तो इजाजत है, मगर एक सूबा में इजाजत ना हो, और दूसरा इस सूबा में ये इजाजत हो कि ऑन गोइंग स्कीम्स क्या, पास्ट स्कीम्स क्या, इंटरम गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो नया स्कीम्स लॉन्च करे। और वह इतने मजेदार स्कीम्स लॉन्च किए जा रही कि जजेस के लिए बिला सूद कर्जा ताकि वो प्लॉट ले सके। अब मैं समझता हूं यहां इलेक्शन कमीशन पे एक मॉरल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से सारे सूबों में और वफाक में इसी तरीके से चले। अगर नो न्यू स्कीम्स तो फिर नो न्यू स्कीम्स इन पंजाब, नो न्यू स्कीम्स इन वफाक एंड नो न्यू स्कीम्स इन सिंध। अगर नो ऑनगोइंग स्कीम्स तो फिर नो ऑनगोइंग स्कीम्स इन सिंध एंड देन नो ऑनगोइंग स्कीम्स इन पंजाब। कानून तो कहता है कि ऑनगोइंग स्कीम्स का इजाजत है। मैं अवाम के जो ये मिसाइल हल निकालने वाली स्कीम्स हैं उनमें मैं कोई खुद रुकावट नहीं डालना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने तो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं किया है कि आप वफाक के जो इकोनॉमी के, जो इन्वेस्टमेंट के जो सारे मंसूबे हैं उस पर पाबंदी लगा दे, इसलिए आपने सिंध पे डाल दिया है। मैंने तो इलेक्शन कमीशन में नहीं किया कि आप पंजाब का इंटरम गवर्नमेंट को रोके। मैं सिर्फ अपील कर सकता हूं कि रवायत सबके लिए एक होना चाहिए। ایک منٹ دے دو جاؤ. I can't answer four people at the same time, sorry. یار فہیم اس کو کر دے دو یار, آپ کرو. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سال پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اب کے جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے پلاننگ کر رہی تھی. بلوچستان میں ان کی گروپس بن رہے تھے, لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے تھے, جنوبی پنجاب میں لوگ آپ کی طرف آ رہے تھے. ایک دم ایسا کیا ہوا کہ وہاں پر بھی لوگ آپ کی طرف آنا رک گئے, جنوبی پنجاب میں بھی آنا رک گئے, اور اب الیکشن قریب آئے ہیں تو اب کرپشن چارجز اور مختلف قسم کی چیزیں. میں آپ کا سوال کا بہت شکر گزار ہے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جو کردار کشی اور پروپیگنڈا مہم چل رہے ہیں میڈیا پہ, جو کسی ایک جماعت اس میں تو بہت ماہر ہے, اس پہ آپ دھیان نہ دیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کی بات ہے, چاہے وہ بلوچستان, ساؤتھ پنجاب یا یہاں پنجاب کی بات ہو, ہر دن کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے. نہ کوئی کمی, نہ کوئی رکاوٹیں, نہ کوئی اس میں کوئی مجھے مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. ہاں, کوئی بندہ جو بلوچستان میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا, پھر اس نے اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال دیا. نہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آئے, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو روک تو نہیں سکتے, اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ ہے. اس میں ایسے کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے. جہاں تک نیب کے کیسز کی بات ہے, یہ سارے کے سارے 100% تمام پرانے کیسز ہیں, پرانے بنے ہوئے کیسز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں, جو اس الیکشن پہ کوئی اثر نہیں کرتے. مختصر کر لو. آپ کو وزیر خارجہ رہے ماشاءاللہ, افضال بھائی, وزیر خارجہ کے دوران آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن ممالک سے ہماری دوستی بہتر ہوگی؟ بالکل, مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا, اور میں اپنا جو 16 مہینے میں جتنا مجھ سے ہو سکا, جو میں کر سکتا, میرا تھوڑا جتنا بس کی بات تھا, میں نے محنت کیا. اور پاکستان کے تمام جو الائز ہیں, جو ہسٹورک الائز ہیں,
ان سے بھی رابطے بحال کیے ہیں. کچھ نئے ممالک سے پہلی دفعہ وزیر خارجہ کا ٹرپ ہوا اور میں اس محنت پہ فخر کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک خبر آیا تھا جو میرا خیال میں بہت اہم ہے اور اس کو زیادہ جگہ ہمارا میڈیا میں ملنا چاہیے. ہمارا جو انٹرم فارن آفس ہے اس کو نہ صرف نوٹ کرنا چاہیے, اس پر آپ واضح بیان آنا چاہیے کہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو سکھ کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے, یہ بہت بہت بڑا الزام ہے. اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہے وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے. It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is not only a violation of Canadian sovereignty. This is a violation of international law and international norms, and the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. Myra, اس وقت مہنگائی جہاں تک جا پہنچی ہے اس میں IMF کی شرائط کی ایک بڑی وجہ ہے. اگر آپ الیکشن جیت کر آتے ہیں تو کیا عوام کو ریلیف مل پائے گا؟ کیا آپ IMF کو فائل کر پائیں گے مہنگائی کم کرنے میں؟ آپ کے بہت صحیح سوال ہے. اس لیے جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سب سے بڑا ایشو ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, میرا کون سا مارچ چل رہا ہے, قیدی نمبر فلاں فلاں کا آج کل کا کیا ڈرامہ ہے, یا کون کہاں سے آ رہا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی پاکستان میں اس وقت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. پاکستان کا عوام کو نہیں معلوم کہ اگر ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو کہاں سے وہ اسکول فیس کا بندوبست کیا جائے. اگر ان کے بڑوں کا علاج کروانا ہے تو وہ کیسے وہ ہاسپٹل کی فیس ادا کریں گے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا جو بجلی کا بل آئے گا وہ پورا کیسے ہوگا. اور اس پریشانی میں, اس دکھ میں, اس مشکل میں ان کو ایک امید کی ضرورت ہے, ان کو ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے. ان کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک موقع ملے گا آنے والے الیکشنز میں کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا نمائندے چنیں, عوامی نمائندے ہو جو منتخب ہو کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں گے. چاہے وہ IMF سے معاہدہ کر رہے ہو, چاہے وہ پاکستان کا بجٹ بن رہا ہو. جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس مہنگائی کی صورتحال میں ہم عام آدمی کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے عوام یہ توقع پاکستان پیپلز پارٹی کی رکھیں کہ IMF کے شرائط کے باوجود ہم عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دلوا سکتے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا تاریخ ثابت ہو چکا. جب 2007-8 کا حکومت آیا تھا 2013 تک دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا. واشنگٹن سے لے کے UK, یورپ, پورا دنیا میں فائنینشیل مارکیٹس کریش ہو رہے تھے. تاریخی مہنگائی بھی تھا پاکستان میں. ذرائع قلت اس حد تک مطلب آپ اپنا فوڈ انسیکیورٹی کو مینیج نہیں کر سکتے تھے. آپ کو چینی, چاول, گندم کو بھی باہر سے منگوانا پڑ رہا تھا. تو اس ماحول میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا مہنگائی تھا
تو ہم نے کہا پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب مہنگائی ہے اب اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہ چھوڑیں, ان تک مالی مدد ہم نے پہنچائے. جب ہم نے تنخواہ میں اضافے کیے, جب ہم نے پینشنز میں اضافے کیے, تو کیوں کیے؟ کسی خوشی میں نہیں, صرف اس لیے کہ یہ عوام کا حق تھا, کہ ان بزرگوں کا حق تھا کہ جب مہنگائی ہے تو ان کا پینشنز میں ان کو اتنا کشن ملے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. ویسے تنخواہ دار طبقہ کے لیے ہم نے خیال رکھا, ویسے ہم نے ذرائع معیشت کا خیال رکھا. اسی ملک کو اسی حکومت میں ہم نے 1 سال کے اندر گندم, چینی اور چاول جو آپ امپورٹ کر رہے تھے 1 سال کے اندر ہی اندر آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے. جب کسان خوشحال تھا, ان کے پاس وہ اپنے فصل کو, اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتے تھے, تو وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے تھے. آج بھی آپ کو اسی قسم کی عوام دوست کی حکومت کی ضرورت ہے, جو پہچانتی ہے کہ مہنگائی تو ہے, مگر اس مہنگائی کو اپنے عوام سے ہم کیسے وہ تحفظ دلا سکتے ہیں, کیسے وہ طاقت دلوا سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں وہ ہم سب مل کے اس معاشی بحران کا مقابلہ. وہ 31 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں نواز شریف. ایک تو آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے, نمبر 2 ان کے اوپر سزائیں ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہیں جو سزائیں تھیں ان کا تو موقف ہے کہ وہ تمام سزائیں ختم ہو جانی چاہیے اور وہ بے بنیاد ہیں. آپ ان کے اس سٹانس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں میں ڈریس کیجیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے. تو اب اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو obviously پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بالکل میاں صاحب واپس آئے. جہاں تک کیسز کے سوال ہیں, ہم بھی اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی ایم شور کہ میاں صاحب اپنے کیسز کو فیس کرنے. آخری سوال آپ نے کل چلینا صاحبہ کی فائدیسہ کی مسز کی ان کے ساتھ عہد کی تقریب میں کھڑے ہونے کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کیا ہے. کیا نصرت بھٹو کی قربانیاں کم ہیں؟ بے نظیر بھٹو شہید کی پاکستان کے لیے قربانیاں کم ہیں, انہیں کیوں نہیں ریکگنائز کیا جاتا دنیا میں؟ بالکل ریکگنائز کیا جاتا ہے, کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے بھائی. سب مادر جمہوریت محترم بیگم نصرت بھٹو کو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو پہچانتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدوجہد کی وجہ سے, ان کی اسٹرگل کی وجہ سے ہم وہ کل سینز دیکھ رہے تھے کہ ایک جج صاحب جب وہ اپنا اوتھ لے رہا ہے تو ویمنز امپاورمنٹ اور ویمنز کی حیثیت ہمارا سوسائٹی میں اب اتنا پروگریس کیا گیا ہے کہ وہ ساتھ اوتھ لے رہے تھے. تو آئی تھنک اچھی کی بات ہے. لاسٹ کوشچن. آپ نے جو مسلم لیگ نون سے ایک مطالبہ کیا ہے, لیول پلینگ کا بڑا ہی مزہ کا کیس ہے, کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ انہیں کوئی گرین سگنل مل جائے اقتدار میں آنے کے لیے, یا یہ وضاحت کرے گا جو اقتدار میں نہیں ہے جس کا کوئی تعلق نہیں, اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا اور کس طرح کا؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ایڈ کریں پلیز کہ تمام سیاسی آپ نون لیگ پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں آپس میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو لڑ رہی ہیں, کیا روڈ میپ اکٹھا نہیں کر سکتے کہ الیکشن کروائے جائیں؟ بہتر تو یہی ہوتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ مگر تمام جو پی ڈی ایم کے اتحادی تھے ان کے ساتھ انگیج کیا جاتا, ان ایشوز کو ایڈریس کیے جاتے, تاکہ اس صورتحال میں ہم نہ پہنچتے کہ 16 مہینہ کا ساتھ گزارنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس قسم کی شکایتیں آپ کے سامنے رکھتے. جہاں تک نون لیگ سے اعتراض ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں, اگر نون لیگ نے مینیج کیا, بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو پھر میں شکایت انہیں کے خلاف کروں گا. اگر کسی اور نے کیا ہوگا تو پھر میں وہ کسی اور کا نام لے رہا ہوتا, مگر میں اسپیسیفکلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کے اعتراضات ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے ہے. تھینک یو میم. اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو
मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं भारत कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयां कर रहा है। आलमी बरादरी कब तक भारतीय इक़दामात को नज़रअंदाज करेगी? कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये भी कहा गया कि दुनिया के सामने भारत बेनकाब हो चुका है। बिलावल भुट्टो लाहौर में मौजूद हैं और कहते हैं कि भारत बदमाश दहशतगर्द रियासत बन चुका है। मज़ीद कहते हैं कि भारत कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, जबकि आलमी बरादरी कब तक भारतीय इक़दामात को नज़रअंदाज करती रहेगी, ये सवाल भी किया बिलावल भुट्टो ने। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।